मसीह यसू में आप सबको सलाम। आज का हमारा उन्वान 7 सलीबी कलमात में से पहला कलमा जिसको माफ़ी के कलमे के नाम से जाना जाता है, एक दरख्वास्त, एक मिन्नत या एक पैगाम जो सलीब पर से खुदा को पहुंचाया गया। कलाम जो कायनात की तख्लीक की वजह बना, कलाम जिसके वसीला से तमाम चीज़ें वजूद में आईं, वो कलाम आपको शिफायत करता हुआ दिखाई देता है। लोग मरने वालों के आखिरी अल्फाज को याद रखते हैं क्योंकि हम इस बात से वाकिफ़ हैं कि इसके बाद ना वो बोल सकता है ना वो सुन सकता है, इसलिए हम अपने प्यारों के आखिरी अल्फाज को याद रखते हैं और वो अल्फाज हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर अदा किए गए आखिरी अल्फाज को भी मसीहियों ने याद रखा। ना सिर्फ याद रखा बल्कि हर साल उनको गुड फ्राइडे के रोज़ दोहराया जाता है, जिससे आपको उन अल्फाज की अहमियत का मसीहियों की ज़िंदगी में अंदाज़ा हो जाता है कि मसीही उन अल्फाज से किस कदर अकीदत और मोहब्बत रखते हैं कि उन अल्फाज को ना सिर्फ याद रखा है बल्कि दोहराया जाता है और उसमें पोशीदा पैगाम को समझने की हर साल कोशिश की जाती है। अगर आप मसीह के हालात से वाकिफ़ हों तो आपको मालूम होगा कि आपको मारा गया, आप पर थूका गया, आपको कीलों से जड़कर सलीब पर लटका दिया गया। ऐसा हाल जिसमें सांस लेना मुश्किल होता है। मसीह ने बुलंद आवाज़ से कहा, ऐ बाप, इनको मुआफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। अगर आप मरने वाले के करीब हों और आपको इस बात का अंदाज़ा हो कि उसके साथ सारी ज़िंदगी अच्छा सलूक नहीं किया गया, तो मरने वाले के अल्फाज ऐसे नहीं हुआ करते। एक शख्स जो अपनी सारी ज़िंदगी मुआफ़ी की तालीम देता रहा, जो कहता था कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, और जब दुआ करना सिखाई तो उसमें कहा कि जैसे तुम अपने कसूरवारों के कसूर मुआफ़ करोगे, तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ़ करेगा। तो ये तालीम सुनने के लिए तो अच्छी थी, लेकिन क्या आप खुद इस पर अमल करते हुए दिखाई देते हैं? तो आपने एक अमली मुज़ाहरा, ना सिर्फ ऐसे हालात में जिसमें अक्सर लोग खामोशी से मौत का इंतज़ार करते हैं, बल्कि आपने सलीब पर इन अल्फाज से अपने दुश्मनों के लिए माफ़ी का मुतालबा किया कि ऐ बाप, इनको माफ़ कर दिया जाए क्योंकि इनको मालूम ही नहीं कि ये करते क्या है। यही वो वजह थी जिसके लिए आप इस दुनिया में आए। आपने आकर लोगों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान किया। और अगर आप नविश्तों से वाकिफ़ हैं तो आपको मालूम होगा कि मसीह का रवैया ऐसा ही होना चाहिए। अगर ऐसा रवैया नहीं है तो वो मसीह नहीं हो सकता। यसाया नबी अपने सहीफ़ा के 53वें बाब में ये कहते हैं कि उसने खताकारों की शिफ़ायत की। अगर शिफ़ायत नहीं करता तो वो मसीह कैसे कहलाएगा? मसीह का रवैया तो ऐसा होना चाहिए कि वो दरगुज़र करने वाला हो, वो गुनाहगारों को माफ़ करने वाला हो, और आपने अपनी ज़िंदगी से उस अमली नमूने को करके दिखाया कि ना सिर्फ आपने माफ़ किया बल्कि खुदा बाप से भी कहा कि आप भी इनको मुआफ़ कर दें, क्योंकि बंदे के कसूर तो बंदा मुआफ़ कर सकता है, लेकिन अगर कोई शख्स आपके लिए खुदा से भी माफ़ी का तलबगार हो तो यकीनन वो कोई आम इंसान नहीं हो सकता। मौत का खौफ इंसान को अंधा कर देता है। इंसान मरते वक्त बहुत सी बातों की फ़िक्र में होता है और उसे और किसी की परवाह नहीं होती। वो दीन दुनिया को भूल चुका होता है। उसे बस अपनी फ़िक्र होती है कि मैंने ये नहीं किया, मेरा ये काम अधूरा रह गया, मैंने ये काम करना था लेकिन मुझे मोहलत नहीं मिली। उसे अपने अमलों की फ़िक्र रहती है कि मैंने फ़लाँ शख्स के साथ ज़्यादती कर दी थी, मैंने फ़लाँ वक्त में किसी के साथ धोखाधड़ी करके नाजायज़ मुनाफा कमाया था, और इसी तरह की बहुत सी बातें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंसान से वाकिफ़ हों जिसे अपने इर्द गिर्द के लोगों से हमेशा अजियत का सामना हुआ हो, जो हमेशा अपने इर्द गिर्द के माहौल से तकलीफ़ उठाता रहा हो और वो मरने के करीब हो, तो आप उससे दोस्ताना अल्फाज की तवक्को नहीं कर सकते, क्योंकि वो मरते वक्त ये नसीहत करेगा कि आपने मुआशरा के साथ, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ किसी किस्म का मेल बर्ताव नहीं रखना, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ कभी कोई नेकी का सलूक नहीं किया। वो अपने अजीज़ो अकारिब को नसीहत करके जाएगा कि आपने फ़लाँ शख्स के साथ किसी किस्म का मेल बर्ताव नहीं रखना, और इस तरह
وہ خدا کے حضور ایسی عداوت کے ساتھ پہنچتا ہے بلکہ بدلے کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ ہم ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں جو مرتے وقت ان سارے الفاظ کو اپنے سینے میں خدا کے پاس لے گئے اور وہاں جا کے شکایت کرتے ہیں کہ اے خدا، فلاں شخص نے میرے ساتھ عداوت رکھی اور میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ تو مسیح ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ معاف کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا بھی آپ کو معاف کر دے۔ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں، یہ وہ جملہ ہے جس کی طرف انجیل نویس ہماری توجہ کروانا چاہتا ہے کہ کیوں خدا مسیح نے ان لوگوں کی شفاعت کی۔ کیا آپ اپنے گناہوں کا حساب رکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنی ہر چیز سے واقف ہیں؟ سپاہی تو اپنا کام کر رہے تھے جس کے انہیں پیسے ملا کرتے تھے۔ کیا وہ اپنے کام سے واقف نہیں تھے؟ کیا یہودی لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ جب سپاہیوں نے اس کی پوشاک بانٹ لی تو ان کی نظر میں یہ قطعاً غلط نہیں تھا۔ ہر وہ شخص جو روم کا مخالف تھا ان کی نظر میں باغی تھا، اور ہر باغی کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے۔ وہ محب وطن تھے، وہ اپنی وطن کی محبت میں ہر باغی کے ساتھ ایسے ہی نپٹا کرتے تھے۔ ان کا یہ کام تھا، ہر روز وہ کسی کو مصلوب کیا کرتے تھے۔ ان کے لیے مسیح ان عام لوگوں کی طرح ایک شخص تھا جو روم کے خلاف بغاوت کو انجام دے رہا تھا، اور ان کے لیے ایک باغی کی سزا یہی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اس کے منہ پر تماچے مارے، اس پر تھوکا، اس کو کوڑے لگائے۔ نہ وہ اس کی تعلیم سے واقف تھے، نہ وہ اس کے کاموں سے واقف تھے، بلکہ ان کے لیے یسوع مسیح ایک باغی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ مسیح وہی کر رہے تھے جو وہ ساری زندگی کرتے رہے تھے، اپنے دشمنوں کو معاف۔ اپنے عمل سے وہ لوگوں کو متاثر کر دیتے تھے۔ جب وہ بولتے تھے تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ تو صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا ہے، اس کی تعلیم نہیں ہے، یہ لوگوں کو معاف کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور آپ نے صلیب پر بھی اس ساری تبلیغ کا مظاہرہ کیا۔ ایک وہ تبلیغ ہے جو بول کر کی جاتی ہے، اور ایک وہ تبلیغ ہے جو کر کے دکھائی جاتی ہے۔ لوگ آپ کے کردار سے واقف ہو سکتے تھے اور اسی کے نتیجے میں آپ پر ایمان لے آتے تھے۔ جب لوگوں نے آپ کے چال چلن کو دیکھا، آپ کے دعووں کو ان پر پرکھا، تو وہ آپ پر ایمان لائے کہ یہ شخص نہ صرف اپنی باتوں میں کامل ہے بلکہ یہ اپنے اعمال میں بھی کامل ہے۔ جو یہ کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، اور لوگ آپ سے متاثر ہوا کرتے تھے۔ آپ صلیب پر تھے، اذیت میں تھے، آپ کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں کیل تھے۔ آپ اس جانکنی کی حالت میں لوگوں کو بد دعا دے سکتے تھے، لیکن آپ نے لوگوں کے لیے شفاعت کی۔ یہ وہ عام رویہ نہیں تھا جو روم کے سپاہی عام قیدیوں سے دیکھا کرتے تھے جب وہ انہیں مصلوب کرتے تھے۔ ہر روز وہ کسی کو مصلوب کیا کرتے تھے، لیکن ہر شخص ان کے لیے ایسی دعائیں نہیں کیا کرتا تھا جو مسیح صلیب پر ان کے لیے کر رہے تھے۔ آپ کے تبلیغ سے واقف ہو کر، آپ کی تعلیم سے متاثر ہو کر، آپ کے دعووں سے متاثر ہو کر، بھلے ہی وہ شخص یا وہ لوگ آپ سے متاثر نہ ہوئے ہوں، لیکن آپ کی صلیب پر ادا کیے گئے کلمات سے متاثر ہو کر نہ صرف سپاہی بلکہ صوبے دار بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یقیناً یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا۔ آپ اپنے کاموں سے لوگوں کو متاثر کیا کرتے تھے، اور آپ نے صلیب پر بھی وہی کیا اور معاف کرنے کی دعوت دی۔ ہم اکثر یہ بات اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک نمونہ ہونا چاہیے، ہم کس کی پیروی کریں۔ کیا ایسا کوئی شخص موجود ہے جو لوگوں کو معاف کر سکے؟ کیا ہر کسی نے اپنے گناہ گاروں کو معاف کیا؟ کیا موسیٰ نے معاف کیا؟ کیا داؤد نے معاف کیا تھا؟ کیا ہر وہ شخص جو اپنے گناہوں کے سبب سے ان کے سامنے پشیمان تھا، انہوں نے ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا؟ ہم ایسے کسی شخص کو نہیں جانتے، بلکہ تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جن کا بدلہ لینے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لشکر اٹھا اور انہوں نے اس کا بدلہ لیا۔ تو ہمارے پاس کوئی ایسا نمونہ موجود ہے کہ جس کی پیروی کرتے ہوئے ہم معافی کی تعلیم پا سکیں، بلکہ وہ ہمیں معافی کی تعلیم ہی نہ دے بلکہ جب وقت آئے تو معاف بھی کرے اور عملی مظاہرہ کر کے ہمیں دکھائے کہ یہ کوئی ناممکن کام نہیں۔ گاندھی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر آنکھ کے بدلے آنکھ کا قانون دنیا میں رائج ہو تو یقیناً ہر دوسرا شخص کانا ہوگا،
اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ معاف کرنا نہیں جانتے۔ رومی سپاہی اپنا کام کر رہے تھے۔ ان کے نزدیک ایسا شخص جو بغاوت پر اترا ہو، کیونکہ یسوع مسیح ان کے لیے ایک باغی سے کم نہ تھا، وہ ان کے نزدیک صرف ایک باغی تھا جس نے بغاوت کا علم بلند کیا تھا، اور وہ روم کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے قید میں ڈالا گیا اور اسے موت کی سزا سنائی گئی۔ ہم میں سے ہر شخص نیکی کی غرض سے ہمیشہ کچھ غلط کام کر گزرتا ہے۔ ہم نیکی کی طرف جاتے ہیں لیکن ہم سے بدی ہو جاتی ہے، اور یہ دنیا کا قانون ہے۔ ہماری عقل ناقص ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے ان سپاہیوں کو جو اس وقت شیطان کے قبضے میں تھے، شیطان کے شکنجے میں تھے، ان کے لیے معافی طلب کی اور باپ سے کہا کہ میں بھی ان کو معاف کرتا ہوں، آپ بھی ان کو معاف کر دیں، کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ معافی کا پیغمبر ہے، یہ وہ محبت کا پیغمبر ہے جو دنیا میں معاف کرنے کی تلقین کرتا ہے، جو دنیا کو محبت رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو آئیں اس تعلیم کی طرف جو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر دی۔